فضائل کی دنیا ایک بہت ہی وسیع دنیا ہے، اور فضائل کی دنیا وہ ہے کہ اس سے آشنا ہونے کے لیے ہمیں تھوڑا اپنے اندر خود بھی فضائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے اندر اگر فضیلتیں ہوں تو ہم در حقیقت بڑی فضیلتوں کو درک کر سکتے ہیں۔ ایک نہایت ہی جاہل انسان اگر اس کے سامنے ابو علی سینا کا علم بیان کیا جائے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ابو علی سینا کا علم کیا تھا؟ ہم ابو علی سینا کی بات کر رہے ہیں، ابھی امیر المومنین کے علم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے جہالت کے سامنے علم نہیں معلوم ہوتا، جہالت حتیٰ اپنی جہالت کو بھی سمجھنے کے لیے تھوڑا علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے انسان اپنی جہالت کو بھی نہیں درک پاتا۔ ایک شعر یہیں لکھنؤ کی سرزمین پہ کہا گیا، اللہ نام میں جلدی نہیں لیتا، پرہیز کرتا ہوں، بڑے شاعر کے شعر ہے، کہا کہ ہزار کھنگال ڈالے جب علم کے ہزاروں قلزم، قلزم کہتے ہیں سمندر کی گہرائیوں کو، گہرے حصے کو، کنگال ڈالے جب علم کے ہزاروں قلزم، تب کہیں دولت عرفان جہالت پائی، تب مجھے اپنی جہالت کی معرفت حاصل ہوئی۔ یعنی کچھ علم کی منزلیں انسان طے کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جاہل ہے۔ اگر ایک فیلڈ میں اسے علم حاصل ہوا ہے تو سمجھتا ہے کہ دسیوں فیلڈ اور بھی ہے، سینکڑوں میدان اور بھی ہے جس کے بارے میں جاہل ہوں۔ مثلا میڈیکل سائنس وغیرہ، انسان جسم کے کسی ایک عضو کی ساری حقیقتوں کو جان لیتا ہے، جس حد تک پڑھایا جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے آنکھ کے بارے میں جب اتنا جان لیا ہے تو دل کے بارے میں کتنی حقیقتیں ہوں گی، دماغ کے بارے میں کتنے راز ہوں گے، جسم کے دیگر اعضاء کے بارے میں کتنے راز ہوں گے۔ لیکن جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ کہتا ہے جسم، پورا جسم میں کیا فرق پڑتا ہے، دل ہو یا آنکھ ہو یا دماغ ہو یا مغز ہو، کیا ہو۔ یعنی اپنی جہالت کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ فضیلتوں کی دنیا ایسی ہوتی ہے، انسان تھوڑا اپنے اندر فضیلت پیدا کرے تاکہ اور فضائل سے آشنا ہو سکے، فضیلتوں کو درک کر سکے، فضیلتوں کو سمجھ سکے۔ جس کے جیب سے کبھی ایک پیسہ بھی نہ نکلا ہو وہ کیا سمجھے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، تو سخاوت کی لذت کو کیا در کر پائے گا۔ سن لے گا، ہم آگے سنا بھی دیں گے، اگر ہماری جیب سے کبھی پیسہ نہ نکلے، سننے والے کی جیب سے کبھی پیسہ نہ نکلے، ہم 1000 گھنٹے اگر تقریر کرتے رہے امیر المومنین کی سخاوت پر اور سننے والا سنتا رہے، وہ لذت کا احساس نہیں کرے کہ جو سخاوت کی لذت ہوا کرتی ہے، اور وہ فضیلت جو انسان کے دل میں احساس پیدا کرتی ہے اسے درک نہیں کر سکتا۔ لہذا عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو اسی لیے لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ حقیقی فضائل بیان ہوتے رہیں اور معاشرے میں فضائل پیدا ہوتے چلے جائیں، با فضیلت معاشرہ وجود میں آتا چلا جائے۔ اگر ہمارے معاشروں میں فضیلتیں نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت ابھی اہل بیت کے صحیح فضائل تک نہیں پہنچ پائے، ابھی ہم صرف فضائل کے نتیجوں میں اٹکے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں یہ ہو گیا، یہاں پر وہ ہو گیا، وہاں پر یہ معجزہ ہو گیا، وہاں پہ وہ کرامت ہو گیا، ہم یہ بیان کرتے ہیں، پھر دوسرے مذہب کے لوگ آ کر جھوٹ میں گڑھ کے وہ کچھ اور چمتکار بیان کرتے ہیں، یہ بھی چمتکار وہ بھی چمتکار، اور پھر سامنے والا سمجھنے والا نہیں سمجھتا کہ اس فضیلت میں، اس معجزے میں اور اس کرامت میں، اس چمتکار میں فرق کیا ہے۔ میرے پاس اتنا میڈیا میں نہیں، آپ دیکھیں ہندوستان کی میڈیا میں آپ جا کے دیکھیں، کبھی کبھی بعض لوگوں کے سامنے دیکھنے کو ہوتا ہے کہ اب اگر کبھی چینل کھولتے ہیں تو یہ چینل کھولتے ہیں، دیکھیں مذہبی چینل کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں، کرسچن چینل، دوسرے چینل، ہندو چینل کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عوام کو اس قدر دھوکے میں رکھنا، کیا بیان کر کے چمتکار بیان کر، کیونکہ ذاتی فضیلتیں موجود نہیں ہیں جو بیان کی جائیں، لہذا چمتکار بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر ہم انہی کے دیکھ کے ہم بھی کہتے ہیں ہم کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے، ہمیں اس راستے کے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سارے فضائل لوگ موجود ہیں۔ واقعی فضیلتوں کی بیان کرنے کی ضرورت ہے، حقیقی فضیلتوں، یعنی امیر المومنین کا علم بیان کیا جائے لیکن معاشرہ جاہل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن چونکہ نہیں بیان کیا گیا لہذا جہالت پر بھی ہم اپنی فخر کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہے علم کی طرف۔ حکمتیں بیان کی جائیں، حکمت، وزڈم، حکمت یعنی وزڈم، سمجھ رہے ہیں نا حکمت، اس امیر المومنین کی صفت ہے کہ حکیم، انا دار الحکمہ والی بابھا، انا دار العلم، یہ دونوں کلمات، دونوں حدیثیں ہیں۔ امیر المومنین کی نہج البلاغہ حکمت سے بھری ہوئی نہج البلاغہ، خزانہ ہے حکمت کا۔
لیکن اتنا بڑی فضیلتوں کا مجموعہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، قرآن کی آیت ہے یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یشاء وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ جسے حکمت عطا کر دے اسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ لیکن یہ ذات کے اندر فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کا علم کیا ہے، امیر المومنین کا تقویٰ کیا ہے، امیر المومنین کا زہد کیا ہے، امیر المومنین کی حکمتیں کیا ہیں، امیر المومنین کی فضیلتیں کیا ہیں۔ شور نبوی، شور علوی، از لحن کلامش پیداست، اعجاز خدا از اون صورت چون ماه تمامش پیداست. نور نبوی، شور علوی، از لحن کلامش پیداست، اعجاز خدا از اون نور نبوی، شور علوی، از لحن کلامش پیداست، اعجاز خدا از اون